بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ موسموں کے تغیر و تبدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نصیحت اور رہنمائیاں ہیں۔ یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الشتاء ربیع المؤمن، سردیاں مومن کے لیے بہار ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الشتاء غنیمت المؤمن، سردیوں کا موسم مومن کے لیے غنیمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن میں روزہ رکھیے اور راتوں کو قیام کیجیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردیوں کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ درجات، کیا میں تم کو ایسے عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس سے تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہو، درجات بلند ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا دے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور رہنمائی فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی حالت میں مکمل وضو کرنا جب آپ اس کو ناپسند کر رہے ہوں، مطلب سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ اچھی طرح اعضائے وضو کو دھونا اور اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ آپ کی غلطیوں کو مٹا دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ سردیوں کے موسم میں شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، غزوہ ذات السلاسل تھا، کہتے ہیں کہ میرے پہ غسل واجب ہو گیا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں غسل کروں گا تو کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے، ہلاکت نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے کہا، عمر کیا تم نے نماز لوگوں کو بغیر غسل کے پڑھا دی؟ کہا اللہ کے رسول، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تو تم پر بہت مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو گئی ہے، تیمم کر کے نماز ادا کی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ غسل کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کیجئے، شریعت اسلامیہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کئی چیزیں یہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ دستانے پہن کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنا کپڑا سجدے کی جگہ پہ رکھتے، ٹوپی پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، ٹوپی پہ کر سکتے ہیں، پگڑی پہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ اور سردیوں میں آتا ہے کہ کیا آگ کے سامنے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے، آگ کی پوجا نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آگ اگر سامنے ہیٹر جل رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے کپڑے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے بنے ہوئے کپڑے اگر اس کے اوپر کوئی تصویر وغیرہ نہیں ہے تو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ایک بات کا اور خیال کیجئے، سردیاں ہیں، ٹھنڈ ہے، غرباء مساکین ان کو دیکھیے، ان کو بستر کی ضرورت ہے، ان کو جرسیوں کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کی مدد کیجئے، ان کی دیکھ بھال کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ آئیے اس موسم سے فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہوئیے۔ اپنی راتوں کو نیکی سے مزین کیجئے، اپنے دنوں کو روزے سے مزین کیجئے، تاکہ یہ لمحات تو گزر جائیں گے اور ان لمحات کو اپنے لیے نافع بنائیے، تاکہ یہ لمحات اور وقت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارشی بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔